الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ، میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ عجیب رنگوں میں ڈھلتی جا رہی ہوں، میں جیسی نہیں تھی ویسی بنتی جا رہی ہوں۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر اور لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بیدار دل اپنے دلوں کو 3 جگہوں پہ ڈھونڈیں: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں،
ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سعادت نہیں رکھتے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا آگے خطرناک موڑ ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ آپ اپنی صفت پہ راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ میں راضی ہوں مولا، بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ زندگی تیرے فیصلے بڑے سخت ٹھہرے، زندگی تیرے فیصلے بڑے سخت ٹھہرے۔ انائیں زندہ ہو جائیں تو محبتیں مر جاتی ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے جو مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں دیر لگتی ہے۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکا نہیں دیا۔ کچھ لوگ پہاڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، سادہ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا کتنے دلکش لگتے ہیں دور سے پہاڑ،
مگر ان کا سفر اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب پہاڑوں پر آپ کا ایک گھر ہوگا جو کہ آخری خواہش تھی، پھر کس چیز کی خواہش